26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ دوستو، 26 جنوری جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا ہے۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیر میں ہی ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہزار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وہ اپنے عزیز اور اپنی تہذیب اور ملک کی بقا کے لیے بے خوف و خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1601 میں تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ اکبر بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم شاہ جہاں نے دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کو انگلستان سے بلانا شروع کر دیا تھا۔ مگر دہلی میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا جو سکہ تھا، کمزور ہوتے ہی انگریزوں کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا۔ ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں، جس
جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا اور 1757 میں جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے ملک پر جان نچھاور کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارس نے فخر و خوشی کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کا۔ یہ بات اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ کہنے لگے حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی ہیں۔ وطنی آزادی اور مذہبی تشخص ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہٰذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف، انگریزی حکومت کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتویٰ کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ 1857 میں علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف معرکہ کارزار ایک بار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور ہندوستان سے مذہبی بیداری اور سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین، پادریوں کو بھی میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کی مکمل پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریر کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ اسی دوران یہ خبر بھی نشر کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈیوں کا برادہ ملایا ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوایا ہے۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک ایسی آگ لگا دی، جس کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازمت کر رہے ہندو مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا۔ کلکتہ سے احتجاج کی جو چنگاریاں اٹھی تھی، وہ دھیرے دھیرے پورے ملک میں شعلہ جوالا بن گئی۔ احتجاج کرنے والے سپاہیوں اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت سے سخت کارروائی کی گئی۔ احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی گئی، دریاں پھاڑ دی گئی۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مرشد علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بغاوت پھوٹنے کے بعد زیادہ تر آزادی کے دیوانوں نے دہلی کا رخ کیا اور پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ دہلی شہر اور مغلیہ حکومت کے دفاع کرتے رہے، مگر انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے آزادی کی یہ جنگ ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے
آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون برما جلا وطن کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائیں کہ جس کا تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلمان اور علماء تھے، اس لیے بدلہ بھی چن چن کر سب سے زیادہ انہی سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 30 مئی 1866 کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا۔ 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی، جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے، تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند بزبان حکومت برٹش ریشمی خطوط سازش کیس انہی کی پالیسی کا حصہ تھی۔ ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا، اور 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا تھا۔ 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی۔ 1917 میں مہاتما گاندھی جی نے چمپارن میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیاگرہ تحریک چلائی، اور 1919 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک عظیم تنظیم قائم ہوئی، جس کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی منتخب ہوئے۔ وہیں 23 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی، جس کے پہلے صدر مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ منتخب ہوئے۔ 1919 میں امرتسر کی جلیانوالہ باغ کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے بے شمار ہندوستانی شہید ہوئے۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند نے ترک موالات کا فتویٰ دیا، جسے مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری نے مرتب کر کے جمعیت کی طرف سے شائع کیا۔ 1921 میں مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی میں پوری جرأت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد اور ملازمت حرام ہے۔ 1922 میں ہندو مسلم اتحاد ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے شدھی اور سنگٹن تحریکیں شروع کی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے پیمانے پر ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ 1926 میں کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں، جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی، مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی۔ 1935 میں حکومت ہند کا ایک دستور بنایا گیا۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا، اور 26 جنوری 1950 کو بھارت کا اپنا نیا قانون ملا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔